اچھی بات کریں. دل نہیں چاہ رہا میرا ایسی بری بری باتیں کرنے کو. صبح صبح اگر میں یہ باتیں کروں گی نا تو آپ کا پورا دن برا گزرے گا. تو میں اچھی باتیں کرتی ہوں. میں اچھی باتیں ایسے کرتی ہوں. ہمیشہ جب میں خود ڈپریس ہوتی ہوں تو میرا جو دل اور میرا موڈ اچھا ہوتا ہے نا, وہ میں اپنے بچوں کی باتیں سوچنے لگتی ہوں. سیریسلی تھکی ہاری جاؤں گی نا گھر پہ, اور کوئی بچہ بھاگتا ہوا چیختا ہوا کھلکھلاتا ہوا آئے گا, ساری تھکن اتر جائے گی. یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ بہت ڈپریس ہوتے ہیں, آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے, آپ کے بچے نے کوئی مزے کی بات آپ کو سنا دی یا کوئی بھی چھوٹی سی بات کر دی, آپ کو بڑی ہنسی آ جاتی ہے, بڑا غصہ بھی آتا ہے کبھی کبھار. لیکن یہ جو اولاد ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے شے آپ کو, یہ ایک ایسی نعمت سے آپ کو نوازا ہے کہ یہ بڑے بڑے دکھ درد جو ہے نا آپ بھول جاتے ہیں ایک اولاد کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھتے ہوئے. اور اولاد کی تکلیف بھی ایسی ہوتی, مطلب آپ کی اپنی تکلیف آپ سائیڈ پہ رکھیں, لیکن اولاد کی تکلیف بھی ایسی ہوتی کہ آپ ساری اپنی خوشی, ساری اپنی کامیابیاں بھول جاتے ہیں جہاں آپ اپنے اولاد کو تکلیف میں دیکھتے ہیں. کبھی اس کو ڈرپ لگ رہی ہے, کبھی اس کو مطلب ہاسپٹل میں کوئی چیز ہے, ایسا کوئی فوڈ پوائزننگ ہو گئی, کرونا ہو گیا. سوچیں اوہ, مطلب میری بیٹی کو ہوا تھا اور میں جس کرب سے اس کی وجہ سے ہم گزرے ہیں, ہماری تو سائیڈ پہ تھا لیکن ہمیں اس کی ٹینشن تھی کہ بچوں کو کچھ نہ ہو. جب آپ کا بچہ آپ کی گود میں آتا ہے نا تو اس وقت آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں, آپ اپنی نیند. میں وہ لڑکی ہوتی تھی جو 9 بجے شادی میں بھی گئی ہوں ہیڈ ڈاؤن کر کے سو گئی. شادی میں سوچیں, میرے اماں ابا کہہ رہے ہیں کہ تم سو رہی ہو شادی میں, باقاعدہ ویڈیوز میں سوتی بھی آئی ہوں, ہیڈ ڈاؤن کر کے سو رہی ہوں, جب چھوٹی تھی. اور آپ کے جب بچے آپ کی گود میں آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں, آپ کی ساری نیندوں کی چھو منتر ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ نیند گئی کدھر, کیسے پورا دن گزر گیا, کیسے پوری رات گزر گئی. بچے کو کھلانا پلانا, اس کے پیچھے آپ پتہ, مطلب یہ میری زندگی کا مشن ہوتا تھا. اب تو ماشاءاللہ بلاد تھوڑا ہیلدی ہو گیا, اس کے پیچھے لگ لگ کے مدر فیڈ کے بعد کس طرح اس کو باٹل فیڈ پلانا, وہ کتنے جتن کرنے پڑے ہیں. یہ فلیورڈ ملک پلا دو, یہ پلا دو, وہ پلا دو. نہیں بھائی. اور بیٹی اور بیٹے کا بھی یہی حال تھا. بلاج سے پہلے جب صلہ اور فرید تھے, صلہ کھانا نہیں کھاتی تھی, میں ہی رونے لگتی تھی اس کو کھانا کھلاتے کھلاتے. وہ تنگ کرتی تھی کھانا کھانے میں, اور فرید نے مجھے اتنا تنگ نہیں کیا لیکن صلہ بہت تنگ کرتی تھی. اور بلاج نے بڑا اپنے پیچھے بھگایا ہے کھانا کھلانے کے چکر میں, نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا. تو راتیں جگانا, اور وہ ایک الگ ٹاسک ہوتا تھا. ہر ماں کرتی ہے یہ. تو وہ اپنے درد دکھ ساری چیزیں بھول کر اپنے بچے کے اس میں لگ جاتی ہے, مطلب لائک اس کی تیمارداری میں, اس کی پڑھائی کے پیچھے کہ اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے, اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے. اور اب آج میں صبح دیکھ رہی تھی, جب میں صبح آئی ہوں, میری فلائٹ تھی, ہمیشہ ساری ٹریولنگ میں میری بھاگ دوڑ ہوتی تھی. میں ہمیشہ آگے آگے بھاگ دوڑ کری ہوتی تھی. اچھا یہ اٹیچی ہے, وہ اٹیچی, یہاں سے کوئی یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ میں ہمارا اٹیچی کون سا ہے. تب جب بیلٹ پہ سامان آیا نا تو میں کوئن کی طرح بیٹھ گئی, اور میرا بیٹا سارے, ہاں یہ ہمارا سوٹ کیس ہے, یہ اٹھا لیں ہمارا. تو مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا. میں نے کہا یار بچے بڑے ہو گئے دیکھتے دیکھتے, ہماری ذمہ داریاں سنبھال لی. بہت سارے کام جو ہم بھاگ بھاگ کے کیا کرتے تھے, کیبل سیٹ نہیں ہو رہی ہے, موبائل پہ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے, مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے بچے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ وہی ہیں جو راتوں کو جگاتے تھے, جو خود سے کھانا نہیں کھا پاتے تھے. تو جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, آپ کی ان سے اٹیچمنٹ الگ طریقے کی ہو جاتی ہے, اور آپ کا نا خون بڑھتا ہے, 1.5 کلو خون بڑھ جاتا ہے کوئی اچھی چیز دیکھ کر, کہ آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ. جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, جب آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہونے لگتے ہیں تو اس جیسی خوشی دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور آج میں وہ دوستی, وہ خوشی, وہ انڈرسٹینڈنگ جو ایک ماں کی خاص طور پہ اولاد کے ساتھ آج کل کے زمانے میں ہونی چاہیے یا پہلے بھی ہوتی تھی, وہ شیئر کرنے والی ہوں اپنی سیلیبریٹیز کے ساتھ. آج ہمارے پاس ہوں گے ہمارے سیلیبریٹیز اپنے بچوں کم دوستوں کے ساتھ, اور وہ شیئر کریں گے اپنے ایکسپیرینسز, کیسے تھے جب یہ چھوٹے تھے اور جب یہ بڑے ہو گئے تو اب کیا. یقین مانے میرے کمرے سے میرے کپڑے غائب ہو جاتے ہیں. کیا صلہ چیک کرنے لے کے گئی ہیں اور انہوں نے وہ پھر بستر پہ ڈال دیے. ایک تو میرا اتنا اچھا جوڑا تھا, وہ صلہ چیک کرنے لے گئی مجھ پہ کیسے لگتا ہے. اپنے کمرے میں لے کے گئی, وہاں اس کا پین کھلا پڑا ہوا تھا, پوائنٹر نہیں ہوتا بستر پہ, اس نے ڈالے, وہ پین سارا میرے کپڑوں پہ لگ گیا. اور میں نے کہا صلہ یار میرے نئے کپڑے تم نے خراب کر دیے. میرے جوتے غائب, میرے کپڑے غائب, میرا میک اپ غائب, میری جیولری غائب. تو یاسر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے.
अंडरवेयर तक गायब हो जाती है, मतलब बच्चे बड़े होते हैं तो ये मर्दों का तो ये है मसला। ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं कितना अच्छा लगता है कि आप क्या बेटा आपके जूते शेयर कर रहा है, ये एक फ़ख्र की बात होती है। तो ये चीज़ आज हम आपसे शेयर करेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत मज़ेदार, बहुत क्यूट होगा, बहुत रिलेटेबल होगा। आप हमसे रिलेट कर पाएंगे, जो सारे सेलिब्रिटीज़ अपने बच्चों के साथ आएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे बच्चे कम, हमारे दोस्त ज़्यादा है। टोकते भी ऐसे ही हैं, अल्लाह क्या शॉपिंग कर रही हैं चिचोरी, क्या कलर है, क्या कर रही हैं, अल्लाह ऐसे नहीं करें मम्मा, इतनी ज़ोर से नहीं बोलते। मतलब वही चीज़ें जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे होते थे, अब बच्चे हमें सिखाते हैं, ऐसे नहीं करें, वैसे करें, वैसे नहीं करें। अरे मतलब लाइक आपस में लड़ाई हो जाए, नहीं करें ना लड़ाई, चुप हो जाए ना। बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे हमारे माँ बाप बन जाते हैं। ये दौर हम आपसे शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग भूल जाइए, बारिश के दिन, सैलाब के दिन अच्छी अच्छी बातें सोचें, सुबह का आगाज अच्छा करते हैं साथ में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।